بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر کا محاصرہ ہوا اور انہوں نے مدد حاصل کرنے کے لیے مختلف صحابہ کرام کو قاصد بھیجے اور ساتھ ہی امیر شام امیر معاویہ کو بھی مدد کے لیے ایک قاصد روانہ کیا، تو معاویہ نے طاقت ہونے کے باوجود سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی حفاظت کے لیے انتظامات کیوں نہ کیے اور اپنی فوج کا کوئی دستہ بھیج کر باغیوں کے محاصرے سے ان کو باحفاظت اپنے پاس شام کیوں نہ بلایا۔ حالانکہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ بھی امیر معاویہ کے خاندان بنو امیہ سے ہی تعلق رکھتے تھے، اور امیر معاویہ گورنر شام تھے اور شام کی ایک کثیر فوج ان کے زیر تسلط تھی۔ اگر وہ چاہتے تو اپنی فوج کو روانہ کر کے مٹھی بھر باغیوں کی جماعت کو ختم کر کے عثمان غنی کو بچا سکتے تھے، اور مدینہ منورہ میں بھی صحابہ کرام اور مجاہدین کی ایک تعداد تھی جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے مبارک دور میں روم جیسی سپر پاورز کو شکست دے چکی تھی۔ وہ تمام صحابہ کرام کہاں تھے؟ اتنی افرادی قوت تو حضرت عثمان کو بچا سکتی تھی، لیکن ایسا کیوں نہ ہوا؟ اس کے پیچھے کیا حقائق تھے اور اس کے بارے میں اہل سنت والجماعت اور اہل تشیع کیا نظریات رکھتے ہیں؟ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی سیاسی پالیسیوں کے خلاف صحابہ کرام علیہم اجمعین کی ایک جماعت تھی جو ان سے اختلاف رکھتی تھی۔ انہی اختلافات کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے باغیوں نے مسلمانوں کے درمیان پھوٹ ڈالنے کا فیصلہ کیا۔ کچھ غلطیاں حضرت عثمان غنی سے بھی سرزد ہوئیں، جن میں سر فہرست مروان اور اس کے باپ کے لیے نرم رویہ تھا، یعنی مروان اور اس کے باپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ سے باہر نکال دیا، اور خلیفہ اول اور خلیفہ دوم ابو بکر و عمر نے بھی جب ان دونوں باپ بیٹوں کو مدینہ واپس آنے کی اجازت نہیں دی تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے رشتہ دار ہونے کی بنا پر نہ صرف ان کو واپس بلا لیا بلکہ اپنا خاص سیکریٹری بھی مقرر کیا، جس کی وجہ سے بہت سے صحابہ کرام حضرت عثمان غنی کے خلاف ہو گئے تھے۔ یزید بن حبیب روایت کرتے ہیں کہ عبداللہ بن سعد ابی سراح سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد اسقلان میں رہنے لگے۔ یہ عثمان غنی کے رضائی بھائی تھے اور حضرت عثمان غنی نے ان کو مصر کا گورنر بنا کر مصر روانہ کیا تھا۔ وہ الگ بات ہے کہ بعض راوی ابن سراح کو مرتد قرار دیتے ہیں، خیر وہ ایک الگ بحث ہے جس کے اوپر پہلے ویڈیوز بنائی جا چکی ہیں۔ یزید بن حبیب کہتے ہیں کہ ابن سراح نے معاویہ کے ساتھ رہنا پسند نہ کیا اور کہا، میں اس شخص یعنی معاویہ کے ساتھ نہیں رہوں گا جس کے بارے میں مجھے معلوم ہے کہ وہ حضرت عثمان کے قتل کا خواہاں تھا۔ پھر وہ اسقلان میں ہی وفات پا گئے۔ حافظ ابن حجر اسقلانی لکھتے ہیں کہ یہ روایت قابل بھروسہ ہے۔ واضح رہے کہ کچھ مورخین اس بات پر بھی متفق ہیں کہ امارت ملنے کے بعد حضرت امیر معاویہ نے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کے قاتلین سے قصاص لیا، جیسا کہ ابن جریر اور امام سیوطی نے اس بات کی صراحت کی ہے، اور شام کے علاقہ حمص میں جبل الجلیل کے مقام پر ایک قید خانہ کا تذکرہ کیا ہے جہاں پر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ قاتلین عثمان رضی اللہ تعالی عنہ میں سے جس کی نشاندہی ہو جاتی اس کو قید کیا کرتے تھے، اور جو قتل عثمان میں شرکت یا معاونت کا اقرار کرتا تو اس پر حجت قائم ہو جاتی یا اس کو قتل کر دیتے۔ اس طرح کے چند اشخاص کا تذکرہ ملتا ہے جن کو اسی جرم کی پاداش میں قید کیا گیا، وہ قید سے بھاگے اور پھر دوبارہ ان کو پکڑ کر قید کر دیا گیا۔ لیکن دوسری جانب یہ حقیقت بھی بہت تلخ ہے کہ 40 دن کے محاصرے کے دوران جب باغیوں کے خلاف ایکشن لینے کے لیے کوئی لشکر مدینہ نہ پہنچ پایا، اس کی وجہ یہی معلوم ہوتی ہے کہ سیدنا عثمان کا عزم تھا کہ مسلمانوں کے خلاف تلوار اٹھانے سے پرہیز کیا جائے، خصوصاً اہل مدینہ کی خون ریزی ہرگز نہ کی جائے۔ شاید اسی وجہ سے انہوں نے دارالخلافت سے باہر فوجیوں سے مدد طلب بھی کی تو اس پر زور نہ دیا، نہ اس کے لیے کوئی پلاننگ کی۔ مغیرہ بن شعبہ ایام محاصرہ میں حضرت عثمان کے پاس آئے اور کہا، آپ باہر نکل کر بلوائیوں کا مقابلہ کریں، آپ کے پاس ان سے زیادہ قوت ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ اپنے گھر کے عقب میں ایک دروازہ بنا لیں اور وہاں سے نکل کر مکہ یا شام کو روانہ ہو جائیں۔ عثمان نے وہی جواب دیا جو وہ کئی بار دے چکے تھے، میں اپنا دار ہجرت قطعاً نہ چھوڑوں گا، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کا خون بہانے والا شخص ہرگز نہیں بنوں گا۔ عبداللہ بن زبیر نے بھی ملتا جلتا مشورہ دیا۔ انہوں نے کہا،
عمرے کا احرام باندھ لیں تاکہ آپ کی جان ان کے لیے حرام ہو جائے، شام کو چلے جائیں یا پھر تلوار اٹھا لیں، کیونکہ ان باغیوں سے قتال کرنا جائز ہے۔ سیدنا عثمان نے فرمایا، یہ لوگ احرام باندھنے کے بعد بھی میرا خون بہانا جائز سمجھیں گے، میں خوف زدہ ہو کر شام کو بھاگنا بھی نہیں چاہتا اور اللہ سے اس حال میں ملنا چاہتا ہوں کہ میری وجہ سے کسی کی جان نہ لی گئی ہو۔ ایک روایت کے مطابق، جس کا ذکر کیا جا چکا ہے، کہ حضرت معاویہ نے حبیب بن مسلمہ فہری کی کمان میں ایک لشکر مدینہ بھیجا۔ یزید بن شجاع مقدمہ پر تھے، 1000 خچر سواروں کے ساتھ گھوڑے اور لدے ہوئے اونٹ بھی چل رہے تھے۔ یہ لشکر خیبر کے قریب پہنچا تھا کہ حضرت عثمان کی شہادت کی خبر آ گئی۔ شام سے ایک اور لشکر یزید بن اسد کی قیادت میں وادی کرہ تک پہنچ پایا۔ مجاشع بن مسعود کی قیادت میں بصرہ سے چلنے والا جیش زبزہ تک آیا تھا کہ اس سانحے کی اطلاع ملی۔ امام زہری اور امام طبری اس بات پر بھی متفق ہیں کہ امیر معاویہ نے عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کو بنیاد بنا کر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کو ماننے سے انکار کیا اور ان پر زور دیا کہ وہ قاتلین عثمان کو قتل کریں اور ان سے قصاص لیں، پھر اہل شام ان کی بیعت کریں گے۔ لیکن سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، ابھی حالات اس قدر تلخ ہیں کہ میں قاتلین عثمان کو نہ تو سزا دے سکتا ہوں اور نہ گرفتار کر سکتا ہوں۔ اگر تمام مسلمان یکجا ہو کر میری بیعت کریں اور مجھے مضبوط کریں، پھر مل کر میرے ساتھ مجرمین عثمان کو گرفتار کر کے ان کو سزائیں دیں گے۔ لیکن مورخین گواہ ہیں کہ تاریخ کی کتابیں کہتی ہیں کہ امیر معاویہ نے قاتلین عثمان کو قتل کرنے کا بہانہ بنا کر سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو کمزور کرنے کی کوشش کی اور بغاوت کو ہوا دی، اور یہی وجہ تھی کہ بعد میں سیدنا زبیر بن عوام، حضرت طلحہ اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی اس باغیانہ ہوا کی زد میں آئے، اور وہ بھی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے مقابلے میں ایک لشکر لے کر جنگ جمل میں ان کے مقابل ہوئے، جس سے مسلمانوں کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا۔ محترم ساتھیوں، بعض شدت پسند عناصر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے کردار پر یہ الزام بھی لگانے کی کوشش کرتے ہیں کہ سیدنا عثمان غنی کی شہادت میں بلا واسطہ طور پر حضرت علی بھی شامل تھے، کیونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ خلافت کے لیے یہ قدم اٹھا رہے تھے۔ حالانکہ تاریخ گواہ ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اگر چاہتے تو خود سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بیعت نہ کر کے اسلام کے پہلے خلیفہ بھی بن سکتے تھے، کیونکہ حضرت علی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد سب سے زیادہ اہل اور حقدار تھے۔ مگر وہ الگ بات ہے کہ حالات کی نزاکت کے پیش نظر ابو بکر صدیق بنی سعدہ میں ہونے والے اجتماع میں مسلمانوں کے خلیفہ چن لیے گئے، لہٰذا سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا الزام حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت پر لگانا سراسر ظلم اور زیادتی ہے۔ سانحہ شہادت کے بعد نعمان بن بشیر حضرت عثمان کی خون آلود قمیض اور ان کی اہلیہ نائلہ کی کٹی ہوئی انگلیاں لے کر معاویہ کے پاس پہنچے۔ انہوں نے یہ اشیاء دمشق کی جامع مسجد میں آویزہ کر دی اور حضرت عثمان کے قاتلوں سے بدلہ لیے بغیر چین نہ لینے کی قسم کھائی۔ اگر یہ پوچھا جائے کہ بلوائیوں کے نہ ٹلنے کی واحد اور اہم ترین وجہ کیا ہے، تو یہی کہا جائے گا کہ امیر المومنین حضرت عثمان غنی نے ان کے خلاف کوئی کارروائی کرنے سے منع کر دیا تھا۔ حضرت عثمان آخری وقت تک اپنے پاس موجود لوگوں کو قتال سے باز رہنے کی قسمیں دیتے رہے۔ محمد بن سیرین کی روایت کے مطابق تب ان کے پاس 700 کے قریب آدمی تھے۔ عبداللہ بن زبیر، حسن و حسین اور مروان مزاحمت کرنا چاہتے تھے، لیکن حضرت عثمان غنی نے سختی سے روک دیا۔ انصار مدینہ نے پیشکش کی، ہم پھر سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے انصار بن جاتے ہیں۔ جواب ملا، قتال نہیں ہوگا۔ ابو ہریرہ نے فرمایا، اگر تم نے میری خاطر ایک شخص کو بھی قتل کیا تو گویا ساری انسانیت قتل ہو گئی۔ سعید بن مسیب کہتے ہیں کہ جن لوگوں نے سیدنا عثمان کا ساتھ چھوڑا انہیں معذور مانا جا سکتا ہے۔ عبداللہ بن سلام کہتے ہیں کہ روز قیامت عثمان ہی فیصلہ کریں گے کہ کس نے انہیں قتل کیا اور کس نے ان کا ساتھ چھوڑ دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عثمان کی اہلیہ سے ان کے قاتل کے بارے میں دریافت کیا تو انہوں نے کہا، مجھے اس کی پہچان نہیں، تاہم انہوں نے محمد بن ابو بکر کی کارروائی سے ان کو آگاہ کیا۔ جب حضرت علی نے محمد سے پوچھا تو اس نے جواب دیا، میں عثمان کو قتل کرنے کے ارادے سے گیا تھا، لیکن انہوں نے میرے والد کا ذکر کیا تو میں توبہ کر کے لوٹ آیا۔
बखुदा मैंने उन्हें पकड़ा ना कि कत्ल किया। हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हो ने कहा, ये सच कहता है, लेकिन इसी ने कातिलों की रहनुमाई की। तिबरी कहते हैं, हजरत उस्मान के कातिलों में से कोई तबाई मौत ना मरा, उनमें से कुछ पागल हो गए। कनाना बयान करते हैं, मैंने एक सियाह फाम मिस्री जबला को, जिसने सबसे पहले हजरत उस्मान से बदजुबानी की और उन्हें कत्ल की धमकियां दी, इस हाल में देखा कि हाथ फैलाकर आहुजारी कर रहा था, मैं ही कातिल हूँ। मोहम्मद बिन अबू बकर को गधे के पेट में डालकर गधे को आग लगा दी गई। उमैर बिन जाबी ने हजरत उस्मान के गाल पर उस वक्त थप्पड़ मारा था जब वो खुतबा जुमा दे रहे थे, फिर उनकी मैयत पर हमला किया। उसका हाथ सूख कर लकड़ी की तरह सख्त हो गया। आखिरकार हज्जाज ने उसकी गर्दन उड़ा दी। हज्जाज बिन यूसुफ ने कुमैल को भी मरवा दिया। एक सवाल ये भी है कि खलीफा दोम उमर बिन खत्ताब की हुकूमत और खलीफा मजलूम सैयदना उस्मान बिन आफान के अहद में क्या फर्क था। दमिश्क में हजरत उमर पर मुंह अंधेरे छुप कर वार करना पड़ा, जबकि हजरत उस्मान के खिलाफ एलानिया मुहिम शुरू की गई और फिर खरूज और घेराव हुआ जो 1 माह 10 दिन जारी रहा। हमारे ख्याल में इसका एक जवाब ये हो सकता है कि हजरत उमर की तबीयत में सख्ती और कंजूसी थी। खलीफा बनने के वक्त उन्होंने अल्लाह सुब्हानहू व तआला से खुद दुआ की कि ए अल्लाह, मैं सख्त हूँ, मुझे नरम कर दे, मुझ में बुखल है, मुझे सखी बना दे। ये दुआ कबूल हुई और अहले ईमान के हक में इंतहाई नरम और फयाज हो गए, बल्कि अपने शरीक इक्तदार अमाल के लिए सख्त ही रहे। अहले ईमान के माल की वो कड़ी हिफाजत करते। उनके बरअक्स सैयदना उस्मान नरम दिल थे, मालदार होने की वजह से खुला खर्च करने के आदी थे। खलत खिलाफत पहनने पर ये फयाजी कसरत से अतियात देने की शक्ल इख्तियार कर गई। कुछ अतियात उन्होंने अपनी जेब से दिए और कुछ माले खम्स में से। खम्स से दिए जाने वाले अतिया उन्होंने लोगों के एतराज पर वापस ले लिए। माली मामलात में हजरत उमर के पैमाने इतने कड़े थे कि किसी को उंगली उठाने की जुर्रत न होती थी, जबकि हजरत उस्मान का तरीक़ेकार जायज होने के बावजूद एतराज का एहतमाल रखता था। किसी करीबी अजीज को नवाजने पर लामहला सवाल उठ खड़ा होता, उसे अपनी खास जेब से रकम दी गई या मुसलमानों के बैतुल माल का माल खर्च कर दिया गया। सैयदना उस्मान के खिलाफ ऐसा कोई इल्जाम साबित न हुआ, लेकिन बदख्वाहों ने उंगलियां जरूर उठाईं। हजरत उस्मान का अपने अजीज़ो अकारब से मोहब्बत रखना और उनकी भलाई का ख्याल रखना एक जायज अमल था और वो उसके अमली दलाइल भी देते। मोहतरम साथियों, अगर आपको तारीख पर मबनी ये वीडियो पसंद आई हो तो बराए मेहरबानी कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।